أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 118 تا 123 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے روشن نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 118 سے لے کر 123 تک کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آگے۔ اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اب ان آیات کی آسان تشریح۔ یہاں قرآن کریم نے مجہول کا صیغہ القیا استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی ہے گر گئے، نہیں بلکہ گرا دیے گئے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے ضمیر نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گر جانے پر مجبور کر دیا۔ اوپر ترجمے میں اس پہلو کی رعایت کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ایمان کی یہ حالت بھی ملاحظہ کیجیے۔ جو جادوگر چند لمحوں پہلے اپنے مذہب کے دفاعی کارروائی پر فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان میں یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ فرعون جیسے جابر حکمران کی دھمکیوں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائے اور آخرت میں اللہ پاک کے پاس چلے جانے کا اشتیاق ظاہر کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب ان آیات کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے جادوگروں کو ایمان کے لانے کی سزا۔ جادوگر جو مومن بن چکے اور فرعون کو اپنے مقصد میں شکست ہو گئی تو جادوگروں کو دھمکی دے رہا ہے کہ آج موسیٰ جو تم پر غلبہ ملا ہے، دراصل یہ ان تمام باہمی سمجھوتا اور سازش لگتی ہے کہ اس طرح حکومت پر غالب آ کر اصلی اہل وطن کو ملک سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو۔ یقیناً یہ تم سب کا استاد تھا، اس نے تمہیں جادو سکھایا۔ ہر شخص جس کو ذرا بھی عقل سلیم ہے سمجھ جائے گا کہ فرعون یہ الزام اس بنا پر لگا رہا تھا کہ باطل کے باطل ثابت ہو جانے کی وجہ سے وہ
جز وہ مکمل طور پر ہار چکا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو مدین کے آتے ہی فرعون کے پاس پہنچ کر اس کو اسلام کی دعوت دی تھی اور اپنے معجزات ظاہر کر کے رسول خدا ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے ملک کے تمام شہروں اور ہماگیر علاقے میں لوگوں کو بھیج کر بلاد مصر کے الگ الگ ساحروں کو جمع کیا تھا، جن کو اس نے اس کی قوم سے منتخب کیا تھا، ان سے بہترین انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے انہیں اس بات کی بڑی کوشش کی کہ کسی طرح موسیٰ پر غالب آ جائیں اور فرعون کے پاس تقرب یعنی اس کی قربت حاصل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی جادوگر سے واقف نہیں تھے، نہ انہیں کبھی دیکھا تھا، نہ ان سے کبھی ملے تھے۔ فرعون اس بات کو بھی جانتا تھا، مگر جاہل عوام کی ذہنیت کو متاثر ہونے سے بچانا چاہتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم اس کی متی تھی اور اس کے ہم خیال بنی ہوئی تھی، اور وہ لوگ بڑی زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو فرعون کے ان ربکم العالی والے دعوے کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ تشریح بیان کی گئی اور تفسیر پڑھی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ میرے مولا کریم، ہمارے اس گروپ میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ان تمام کو صحت کلی، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، چاہے وہ ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں میرے مولا، ان پر اپنا رحم فرما، کرم فرما، اور میرے رب غفور الرحیم میری دعاؤں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔